وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم۔ وہ معاف کر دے گا یا وہ بخش دے گا ذنوبکم تمہارے گناہ، اور تمہیں داخل کر دے گا ایسی جنتوں میں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور داخل کر دے گا تمہیں ایسی پاکیزہ رہائش گاہوں میں جو ہمیشگی کے باغات کے اندر ہیں۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ آیت نمبر 12 سورۃ الصف، یہاں سے آج کا سبق اللہ کی توفیق سے شروع ہو رہا ہے، اور یہ خاص طور پہ جو اس سے ماقبل کی آیت ہے اس کے ساتھ یہ جڑی ہوئی آیت ہے کہ جس میں اللہ کریم نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں کوئی ایسی ڈیل نہ بتاؤں، ایسی آفر نہ بتاؤں، ایسا کاروبار نہ بتاؤں، هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے۔ گویا اصل کامیابی کی کنجی، کامیابی کی کلید، اصل آفر، اصل ڈیل، اصل کاروبار، اصل تجارت، اصل سودا کیا ہے کہ جو جہنم سے بچا دے۔ اصل کامیابی یہ ہے، جیسے اللہ کریم نے فرمایا کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو گویا کامیابی کا نسخہ بتایا جا رہا ہے، کیا تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، کہ تم ایمان لاؤ گے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر، وتجاہدون اور تم جہاد کرو گے فی سبیل اللہ اللہ کے رستے میں، باموالکم وانفسکم اپنے مال کے ساتھ اور اپنی جان کے ساتھ۔ گویا 4 چیزیں فرمائیں، اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھنا، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ کے رستے میں جہاد کرنا۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں معلوم ہو تو یہ بہترین چیز ہے، سب سے بہتر یہی ہے تمہارے لیے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو تؤمنون باللہ ورسولہ ہے اور تجاہدون، یہ مضارع کے صیغے ہیں۔ مضارع کے تؤمنون بھی مضارع ہے، تجاہدون بھی مضارع ہے، لیکن یہ مضارع بمعنی امر ہے، یعنی تم ایمان لاؤ گے۔ اور اس اسلوب میں جب مضارع امر کے معنوں میں لایا جائے تو اس میں زیادہ تیقن پایا جاتا ہے۔ تم لازماً گویا ایمان لاؤ گے، ایمان لانا پڑے گا، اور لازماً جہاد کرنا پڑے گا۔ یہ 4 باتیں یہ کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ یغفر لکم ذنوبکم، وہ بخش دے گا تمہارے گناہ، ویدخلکم، یہ جو یغفر لکم، یغفر کی جو را ہے اس پہ جزم ہے، یدخل کے لام پہ جزم ہے، تو یہ جزم یہ بتاتی ہے کہ یہ جواب امر ہے۔ ایسا مضارع جس پر جزم آ جائے وہ عام طور پہ جواب امر ہوتا ہے، تو اس سے پیچھے جو مضارع بمعنی امر آیا اس کے جواب میں یہ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم، کہ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ وہ تمہارے گناہ بھی بخش دے گا، وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کر دے گا، سبحان اللہ،
اللہ کے ساتھ گویا جنت کا سودا کر لو، جہنم سے بھی بچ جاؤ گے، من عذاب علیم، اور جنت میں داخل بھی کر دے گا۔ اور یہ بالکل وہی ڈسکرپشن ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جہنم سے جو بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہے۔ تو فرمایا کہ شروع میں تو کہا تھا کہ ایسی ڈیل نہ تمہیں بتاؤں، ایسا کاروبار نہ تمہیں بتاؤں، تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں نجات دے دے دردناک عذاب سے۔ تو دردناک عذاب سے نجات جو ہے وہ صرف نجات نہیں ہے بلکہ اس کے اندر فلاح اور فوز بھی شامل ہے۔ فرمایا یہ 4 کام تم کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کر دے گا، تجری من تحت الانہار، جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، ومساکن طیبہ، اور ایسے پاکیزہ گھروں میں تمہیں داخل کر دے گا، فی جنات عدن، جو ہمیشگی کے باغات کے اندر ہیں۔ جنت کا معنی باغ، ایسا باغ اصل میں ہوتا ہے، جب ہم لغت میں دیکھتے ہیں تو جنت ایسے باغ کو کہتے ہیں جس کے ارد گرد اتنے گھنے درخت ہوں کہ وہ درختوں کے پیچھے چھپا ہوا ہو، نظر نہ آ رہا ہو۔ تو جنت کو جنت بھی اس لیے کہتے ہیں اصطلاح میں کہ وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہے، ہمیں نظر نہیں آتی، تو آخرت میں نظر آئے گی۔ دنیا میں جنت جو ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا کر لی ہوئی ہے، جنت بھی پیدا ہو چکی ہے اور جہنم بھی پیدا ہو چکا ہے، اور لیکن وہ کہاں ہیں اللہ کو معلوم ہے کہاں ہیں۔ تو وہ جنت جو ہے اس کے ایک تو یہ ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ یہ ڈسکرپشن دیتا ہے، اور میں نے یہ پہلے کئی دفعہ عرض کیا کہ یہ تو انسانوں کے جو حصے جمالیات کی آخری حد ہے، حصے جمالیات کے ادراک کی جو آخری حد ہے وہ یہی ہے کہ انسان چشمہ دیکھ کر اور گرینری دیکھ کر اس کو پسند کرتا ہے۔ لہذا ایسے باغ جس کے نیچے نہریں جاری ہوں تو جہاں بھی اس کی کیفیت کیا ہوگی، یعنی بالکل ایک شیشے کی طرح کا باغ ہوگا، اس کے نیچے فرش کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، یہ بھی ہو سکتا ہے، درخت لگے ہوئے ہوں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نہریں جاری ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے، بلندی پہ باغ ہو اور نیچے پستی میں دریا بہہ رہا ہو، یہ بھی ممکن ہے۔ تو کیا ہوگا واللہ عالم، وہ تو پہلے بھی کئی دفعہ بات ہو چکی کہ جنت کی نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ترغیب دلانے کے لیے ہماری حصے جمالیات کی آخری حد کو ایڈریس کیا، وگرنہ جو جنت ہے وہ تو ہمارے وہم و گمان میں آ نہیں سکتی، وہاں کی نعمتیں کتنی ہیں، کیسی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حدیث قدسی میں کہ قرآن نے تو اتنی بات کہی، وفیہا ما تشتہیہ الانفس، اس میں ہر وہ چیز ہے جو کوئی شخص چاہے گا وہ موجود۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جو اس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ فرماتا ہے اعددت لعباد الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں، ما لا عین رات، جس کو کسی آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے کبھی سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی بشر کے دل پر کبھی ان نعمتوں کا خیال بھی نہیں گزرا۔ سبحان اللہ، ہمارے وہم و گمان سے بڑی نعمتیں ہیں اور وہ اچھی نعمتیں ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں شعور نہیں ہے، لیکن ہمارے شعور کے مطابق جو میکسیمم حد خوبصورتی کی ہو سکتی ہے وہ یہی ہے، جنات تجری من تحت الانہار۔ لیکن جو دوسری بات کی فرمائی ومساک، اب ایسی جنت دے دے گا، جنت میں داخلہ، جہنم سے بچ جانا، تنجیکم من عذاب علیم، اور جنت میں داخل ہو جانا، یہی بات ہے الٹیمیٹلی، اور فقد فاز، وہی کامیاب ہے۔ لیکن یہاں ایک ایکسٹرا بات فرمائی، ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور ایسے پاکیزہ گھر، پاکیزہ مسکن جو ہمیشگی کی جنتوں میں ہیں، فی جنات عدن۔ تو گویا جنات عدن جو ہے ہمیشگی کے باغات یا ہمیشگی کی جنتیں، یہ تو اسی جنت کی جو پیچھے فرمایا جنات تجری من تحت الانہار، ایسی جنتیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، یہ تو سمجھ آتی ہے کہ یہ وہی اسی سے مراد ہے۔ جنات عدن وہ ہمیشگی کے باغات ہیں، ختم نہ ہونے والے، ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں، ہمیشہ رہنے والی جنت ہے، تو اس میں پاکیزہ گھر، بہترین رہائش۔ اب وہ بہترین رہائش کیسی ہوگی کیسی نہیں ہوگی، اس کو ایکسٹرا یہاں پہ کیوں بیان فرمایا ہے، اس کے لیے مفسرین نے مختلف باتیں لکھی ہیں۔ صحیح بات اور سب سے جو جاندار بات سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ جو شخص وہ 4 کام کرتا ہے جو پیچھے بیان ہوئے ہیں، یعنی اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اور ایمان کے حوالے سے یہ بات پہلے ہو چکی
سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 کے حوالے سے بھی، اور سورہ مائدہ کے حوالے سے بھی، اور سورۃ الحدید کی آیت نمبر 28 کے حوالے سے بھی مختلف مقامات پر یہ بات ہو چکی کہ ایمان جو ہے وہ مختلف اجزاء کا مرکب ہے، اور ان اجزاء میں سے اگر کسی ایک جز کا بھی ذکر کیا جائے تو اس سے مراد پورا ایمان ہوتا ہے، ایمان کے سارے اجزاء اس سے مراد ہوتے ہیں، اور ایمان سارے کا سارا یا اس پر ایمان لانا ہے یا اس پر ایمان نہیں لانا۔ اگر کوئی شخص کہے کہ میں بعض اجزاء پر ایمان لاتا ہوں اور بعض پر ایمان نہیں لاتا، تو جن اجزاء پر وہ ایمان لا رہا ہو وہ بھی قابل اعتبار ایمان نہیں ہے، وہ ایمان بھی قابل اعتبار نہیں ہے۔ مثلا کوئی شخص کہے کہ میں توحید کو مانتا ہوں، رسالت کو نہیں مانتا، تو اس کا عقیدہ توحید بھی قابل اعتبار نہیں ہوگا۔ کوئی شخص کہے میں عقیدہ رسالت کو مانتا ہوں، عقیدہ توحید کو نہیں مانتا۔ کوئی شخص کہے میں توحید کو بھی مانتا ہوں، رسالت کو بھی مانتا ہوں، لیکن میں آخرت کو نہیں مانتا۔ تو کوئی بھی چیز اس میں سے اگر ایک بھی جز مفقود ہوگا تو ایمان گویا باقی کا ایمان بھی قابل اعتبار نہیں رہتا۔ تو سارے اجزاء کے اوپر پورے کا پورا ایمان لانا وہ بہت ضروری ہے۔ اور اللہ کریم نے کہیں ایمان کے کسی ایک جز کا ذکر کیا ہے، کہیں دوسرے جز کا ذکر کیا ہے، کہیں مطلقاً پورے مرکب کا نام ایمان کے طور پر ذکر کیا ہے۔ اور جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 میں یا سورۃ المائدہ کے اندر یہ، اور پھر یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے حوالے سے تذکرہ نہیں ہے، اور لوگوں نے اس کے اوپر بڑی عجیب و غریب باتیں کی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر بھی انسان جنت میں جا سکتا ہے۔ اور یہاں اس آیت میں بھی، یہ جو آیت ہے اس میں بھی تؤمنون باللہ ورسولہ ہی ہے، اس میں آخرت کا تذکرہ کوئی نہیں ہے، تو گویا آخرت پر ایمان لائے بغیر انسان جنت میں جا سکتا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں۔ اللہ پر ایمان کی بات ہو اس میں ایمان کے سارے اجزاء شامل ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی بات ہو اس میں ایمان کے سارے اجزاء شامل ہیں، اور اسی طرح سے آخرت پر ایمان کی بات ہو اس میں سارے اجزاء شامل ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال سورہ حدید کی آیت نمبر 28 ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کا تذکرہ کیا ہے تو صرف ایک ہی جگہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا ذکر ہے، وہاں نہ اللہ پر ایمان کا ذکر ہے، وہاں پہ نہ آخرت پر ایمان کا ذکر ہے، صرف یہ ہے آمنو برسولی، اور ایمان لاؤ اللہ کے رسول پر۔ تو گویا اللہ کے رسول پر ایمان لانے کے حکم کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ توحید پر ایمان لانا ضروری نہیں یا آخرت پر ایمان لانا ضروری نہیں۔ تو اللہ کے رسول پر ایمان لانا یعنی عقیدہ رسالت کہہ دیا جانا کافی ہے، کسی ایک عقیدے کا تذکرہ کافی ہے۔ تو یہاں پہ دو باتوں کا ذکر ہوا، تو تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول پر ایمان لاتے ہو، تو اس میں گویا ایمان کے سارے اجزاء شامل ہیں۔ اور یہ مساکن طیبہ جو ہے یہ پھر ایکسٹرا الگ سے یوں اس لیے فرمایا، میں عرض کر رہا تھا کہ اس میں یہ نقطہ بڑا جاندار ہے کہ دنیا میں انسان کو جو چیزیں سب سے زیادہ پسند ہیں اور سب سے زیادہ جس کی کشش انسان اپنے اندر رکھتا ہے، ان میں سے چند چیزوں کا ذکر جو ٹاپ آف دا لائن چیزیں ہیں ان کا ذکر اللہ کریم نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں کیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہارے باپ ان کان آباؤکم او ابناؤکم، باپ اور بیٹے، اچھا اوپر باپ جو ہے صرف اکیلا باپ نہیں، باپ بھی، دادا بھی، پردادا بھی، اوپر والی پوری نسل۔ ہم نے اپنے دادا پردادا کو بالکل بھی نہ دیکھا ہو لیکن پیار تو ہے ان سے، ہماری ملاقات نہ ہوئی ہو، ہمارے دادا کو کوئی گالی دے کے تو دیکھے، ہمیں اسی وقت پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا تعلق کتنا کو ہے اپنے دادا کے ساتھ، تو ہم برداشت نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ان چیزوں میں سے ہے، یہ ان فطری محبتوں میں سے ہے جن کے ساتھ جو انسان کے دل کو کشش کرتی ہیں۔ اسی طرح اولاد ہے، اولاد اچھی ہو، بری ہو، خوبصورت ہو، نہ ہو، جیسی مرضی ہو، وابناؤکم، بیٹا ہو، پوتا ہو، پڑپوتا ہو، نیچے تک پوری لڑی۔ اسی طرح برادری، خاندان، عشیرتکم، اسی طرح فرمایا واموال اقترفتموہا، اور وہ مال جو تم نے کمائے اس کے ساتھ بھی انسان کو بڑی محبت ہوتی، بڑی کشش ہوتی۔ اور اسی طرح وہ تجارت تخشون کسادہا، اور وہ کاروبار جس کا انسان کو کاروبار کا بڑا خیال ہوتا ہے کہیں مندہ نہ پڑ جائے، کیونکہ پوری گزر اوقات کاروبار کے اوپر ہوتی ہے، تو آدمی سب کچھ اس کے اوپر لگا دیتا ہے، کاروبار جیسا بھی ہو جس میں سے پیسے آ رہے ہوں، فائدہ آ رہا ہو، تو انسان کو اس کے ساتھ کشش ہوتی ہے۔ ان فطری کشش
والی چیزوں کا جہاں ذکر فرمایا ہے تو اس کے اندر وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا کا بھی تذکرہ فرمایا، اور وہ تمہارے گھر جو تمہیں بہت پسند ہے۔ اپنا گھر جو ہوتا ہے اس سے اچھی کوئی اور چیز ہوتی نہیں۔ آپ کسی جھونپڑی میں رہنے والے کو کسی کوٹھی میں لا کے رکھ دیں تو 2-4 دن بعد وہ اداس ہو جائے گا، وہ کہے گا میں تو اپنی جھونپڑی میں جانا ہے، مجھے تو اپنے گھر جانا۔ یعنی گھر اور مکان میں بھی فرق ہوتا ہے۔ اینٹ روڑے کا مکان ہوتا ہے اور گھر وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ انسان کا ایک قلبی تعلق ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ گھر وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، وہاں اللہ کریم نے ان ساری چیزوں کا تذکرہ کر کے فرمایا ان ساری چیزوں میں سے کوئی چیز یا یہ ساری چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر ان میں سے کوئی چیز تمہیں زیادہ پسند ہے اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے، اگر تمہیں اس سے زیادہ کوئی چیز پسند ہے، یعنی پریورٹی کی بات ہے، کس چیز کو ترجیح؟ گھر کو ترجیح ہے، مال کو ترجیح ہے، ماں باپ کو ترجیح ہے، اولادوں کو ترجیح ہے، خاندان کو ہے، بھائی بندوں کو ہے، کس کو ترجیح دیتے؟ اگر ایک بھی چیز کو ترجیح دے دی تو فرمایا پھر انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب کب آتا ہے۔ اللہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، پھر یہ انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب۔ گویا کسی چیز کو ترجیح نہیں دی جا سکتی۔ گویا اہل ایمان کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں اور اس ایمان کے ساتھ پھر اپنا مال اور اپنی جان اللہ کے راستے میں لگا دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی پیاری چیزیں چھوڑ دیتے ہیں۔ تو پیاری چیزوں میں سے ایک پیاری چیز جو ہے وہ گھر ہے جو انہوں نے اللہ کے لیے چھوڑا تھا۔ تو جو اللہ کے لیے اپنا گھر چھوڑ دے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں جو انسینٹیو بتایا، جو اس کا انعام بتایا، اس انعام میں وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ یہ فرمانا ضروری سمجھا تاکہ یہ لوگ جو ہیں ان کو پتہ ہو کہ اگر ہم اللہ کے لیے اپنے پیارے گھر چھوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ کہیں پاکیزہ، کہیں بہترین گھر اور ہمیشگی کے باغات کے اندر جو گھر ہوگا وہ عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے۔ لہذا دنیا میں اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دیتا ہے اور اپنا جان مال سب کچھ قربان کر دیتا ہے، تو جو چیزیں یہاں دنیا میں وہ اپنی پیاری چیزیں اللہ کے نام پر قربان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ بہترین چیزیں اس کو بدلے میں عطا فرماتا ہے۔ اس لیے فرمایا اور ایسی رہائش گاہیں طیبہ، طیبہ کا لفظی معنی تو تھا پاکیزہ، تو پاکیزہ رہائش گاہیں، تو پاکیزہ سے مراد بہترین بھی ہے، صاف ستھری بھی ہے اور ہر اعتبار سے نفیس، فی جنات عدن ہمیشگی کے باغات میں، ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ایک دوسری یعنی وَأُخْرَىٰ، اخرى کا مطلب ہوتا ہے دیگر، دوسری، ادر، دوسری بھی کچھ ہے، دوسری نعمت بھی ہے۔ کون سی؟ تحبونہ ہو، جو تمہیں زیادہ پسند ہے، یعنی وہ آخرت کی نعمتیں تو ملنی ہیں، تو کچھ اور بھی نعمتیں ہیں جو تمہیں بڑی پسند ہیں۔ وہ کیا ہے؟ نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ کی مدد آ جائے اور یہاں دنیا میں فتح حاصل ہو جائے۔ یہ ایک وہ چیز ہے جو قریب کی چیز ہے اور انسان کو بڑی پسند ہے، اور ظاہر ہے ہر شخص کو یہ پسند ہے کہ وہ شکست سے بچے اور فتح سے ہمکنار ہو، ہر شخص کو یہ پسند ہے، اور اہل ایمان بھی یہی پسند کرتے ہیں کہ ہمیں فتح حاصل ہو۔ تو یہ فتح ترتیب کے اعتبار سے، وقوع پذیر ہونے کے اعتبار سے یہ قریب ترین ہے، یعنی سب سے پہلے تو یہاں دنیا میں فتح ہونی ہے نا، اور جو آخرت والا انعام ہے وہ تو بعد میں ملنا ہے۔ لیکن اہمیت کے اعتبار سے چونکہ وہ پہلے ہے آخرت، اس لیے اس کا ذکر پہلے کیا،
اور آخرت کی جنتوں کا، وہاں کی مساکن طیبہ کا ذکر فرمانے کے بعد اور بتایا کہ اصل کامیابی وہی ہے. گویا دنیا میں فتح ملے یا نہ ملے، یہ اصل فوکس یہ نہیں ہوتا. اصل فوکس وہی ہے آخرت کی کامیابی، اور دنیا کی فتح بھی اللہ عطا فرمائے گا. اور یہ حالانکہ وقوع پذیر ہونے کے اعتبار سے یہ قریب کی فتح نصر من اللہ، اللہ کی مدد، وفتح قریب، اور قریب کی فتح. یہ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں دیکھیں تو غزوہ فتح مکہ ہے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مکہ کی فتح عطا فرما دی، تو وہ بہت قریب تھا اور وہ جلدی مسلمانوں کو وہ فتح مل گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ اس دور کے مسلمانوں کو فتح ملی، اس کا تذکرہ ہے. جو لوگ پسند کرتے ہیں واخرا، اور دوسری نعمتیں یا دوسری نعمت تحبونہا جو تمہیں بہت پسند ہیں، ان میں سے نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ کی مدد اور دنیا میں جو قریب کی فتح وہ بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا. وبشر المؤمنین، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اہل ایمان کو اس بات کی بھی خوشخبری دے دیجئے کہ ان قریب فتح ہونے والی ہے. اور پھر فلک نے دیکھا کہ جو ہے وہ فتح ہوئی. اللہ اکبر، یعنی محض 2-3 سال کے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فتح عطا فرما دی. میں یہ بات کر رہا ہوں 2-3 سال کے عرصے میں، جب یہ صورت نازل ہو رہی تھی، اور اس سے 2-3 سال کے عرصے میں. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفۃ فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم فاصبحوا ظاہرین. اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو یا ایمان کا دعویٰ کرنے والو، کونوا انصار اللہ، تم لوگ ہو جاؤ اللہ کے مددگار. کما، اسی طرح جیسے، قال عیسی ابن مریم، جیسے عیسیٰ بن مریم نے کہا تھا، للحواریین، حواریوں سے کہا تھا، من انصاری الی اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف. قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں. فآمنت طائفہ، فآمنت طائفہ، پس ایک گروہ ایمان لے آیا، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، وکفرت طائفہ، اور ایک گروہ نے کفر کیا. فأیدنا الذین آمنوا، پس ہم نے مدد دی یا قوت عطا کر دی، الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان والے تھے، علی عدوہم، ان کے دشمنوں کے مقابلے میں، فاصبحوا ظاہرین، اور وہ لوگ کامیاب ہو گئے، یعنی غالب آنے والے ہو گئے. یہاں اللہ کریم نے ایک حوالہ دیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہ انہوں نے حواریوں سے کہا تھا کہ تم اللہ کے مددگار بنو، اور وہ حوالہ دے کر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو امت ہے ان کو خطاب کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کے دعویٰ کرنے والو. یعنی یہ خطاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہے. اور جب ہم کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خطاب ہے، تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ امت دعوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بھی مراد ہے، اور امت اجابت وہ بھی مراد ہے. امت دعوت اور امت اجابت کا فرق یہ ہے کہ ہر وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ مبعوث کر دیے گئے اور آپ پر آپ نے نبوت کا اعلان فرما دیا، تو اس کے بعد زمانی طور پر کرونولوجیکل آرڈر کے تحت کو جو بھی شخص زمانی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہے. ان میں سے وہ لوگ جو واقعتاً امتی ہیں اور واقعتاً جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی، ان کو کہتے ہیں امت اجابت. اور باقی لوگ جو ہیں وہ ہے تو امت، لیکن ان لوگوں نے بات نہیں مانی. کیونکہ انہوں نے بات نہیں مانی اس لیے وہ امت دعوت ہیں، کہ ان کو دعوت دی جائے گی. اور جو امت اجابت ہے ان کے ذمے ہے کہ یہ دوسری جو باقی لوگ ہیں ان کو دعوت دیتے رہیں. اور وہ امت میں شامل، بھلے وہ یہودی ہو بھلے کوئی عیسائی ہو، وہ امت میں شامل ہے. اور اس کی تفصیل جو ہے وہ بعض احادیث کے اندر آتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امت میں شامل کیا ہے، اور وہ امت دعوت میں شامل ہیں. نہ ماننے والے بھی شامل ہیں
اور ماننے والے امت اجابت ہیں۔ جیسے مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم اٹھا کے فرمایا، کچھ ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا يسمع بی احد من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی، اس امت میں سے اگر کسی نے میرے بارے میں سن لیا کہ میں آ گیا ہوں، بھلے وہ یہودی ہو بھلے وہ نصارہ میں سے ہو، یعنی اس کا مطلب ہے یہودی اور عیسائی بھی امت دعوت ہیں، اور اگر اس نے سن لیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں اور پھر وہ مر گیا، جس دن بھی اس نے مرنا تھا وہ مر گیا، اور اس حال میں مرا کہ وَلَمْ يُؤْمِن بِمَا أُرْسِلْتُ بِهِ، اور جو میں لے کے آیا ہوں اس پر ایمان نہیں رکھتا، اس پر ایمان رکھے بغیر مر گیا، إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، وہ جہنمیوں میں سے ہوگا، وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھلے وہ زمانی اعتبار سے امت دعوت کا باشندہ ہو، اگر وہ امت اجابت میں شامل نہیں ہوا، اگر اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہیں کیا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اس لیے جن کو یعنی جو بھی اس وقت چل رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے یا ماننے کا دعویٰ کرنے والے، یہ سارے کے سارے یا ایھا الذین آمنوا ہیں، اور یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب یہ اس امت کا امتیاز ہے۔ یہ بات میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ اس امت کا امتیاز ہے۔ اس سے پہلے نبیوں کو اوپر جب بھی وحی آتی تھی، بھلے وہ تورات ہو، بھلے وہ انجیل ہو، بھلے وہ زبور ہو، دیگر آسمانی صحیفے ہوں، جب بھی وحی آتی تھی کسی بھی آسمانی کتاب میں، جو امت ہے اس کو ڈائریکٹ خطاب نہیں کیا گیا، ہمیشہ نبی کو خطاب کیا گیا، اور نبی کو خطاب کر کے اس کے ذریعے انسانیت کو ہدایت دی گئی۔ یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے ڈائریکٹ خطاب فرمایا، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والے۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تم قرآن کی آیت یا یہ الفاظ سنو یا ایھا الذین آمنوا، تو الرٹ ہو کے سیدھے ہو کے اور متوجہ ہو کے بیٹھ جایا کرو کہ کائنات کا خالق و مالک عرش سے ڈائریکٹ براہ راست تمہیں خطاب کر رہا، بھلے دل میں ایمان ہو بھلے نہ ہو، دعویٰ تو ایمان کا ہے نا، تو ہر وہ شخص جس نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے وہ یا ایھا الذین آمنوا کی ندا کے اندر وہ شامل ہے، اور اللہ تعالیٰ پکار رہا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو یا اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، کونوا انصار اللہ، تم سب کے سب اللہ کے مددگار بن جاؤ، کونوا انصار اللہ۔ کیسے؟ کما قال عیسی بن مریم، جیسے عیسیٰ بن مریم نے حواریوں سے کہا کہ من انصاری الی اللہ، کہ اللہ کی طرف کون میرا مددگار ہوگا۔ اب یہ اللہ کی طرف سے کیا مراد ہے، اور پھر حواریوں کا حوالہ کیوں ہے اللہ؟ یہ اصل میں ایک سچویشن کو اور ایک صورتحال کو بیان کرنے کا ایک مختصر ترین حوالہ ہے، ایک پوری صورتحال، بلکہ اس کے اندر بے شمار احوال کے پہلو ہیں، وہ سارے کے سارے سمیٹ دیے گئے ہیں اتنی بات میں کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا تھا، جیسے انہوں نے حواریوں سے کہا تھا کہ من انصاری الی اللہ، اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو تم بھی سب اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام کا حوالہ کیوں آیا؟ ایک سوال، حواری کون تھے؟ دوسرا سوال، اور الی اللہ، من انصاری الی اللہ سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی طرف جانے کے لیے مددگار، یعنی انصاری الی اللہ، کون اللہ کی طرف مددگار؟ اللہ کی طرف جانے کے لیے یا اللہ کی طرف بلانے کے لیے؟ تو اللہ کی طرف بلانے کے لیے بھی اس سے مراد ہے، اور اللہ کی طرف جانے کے لیے بھی اس سے مراد ہے۔ مقصود تو یہی ہے کہ ہر ایک کا مقصد یہ ہوتا ہے، اور ہر مومن کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اور اس مقصد کے لیے وہ دعوت الی اللہ کا کام کرتا ہے، اور نبی جو آتا ہے تو نبی کا کام ہی دعوت الی اللہ کرنا ہوتا ہے، اور اس لیے اللہ کی طرف بلانے میں من انصاری، کون میرا مددگار ہوگا، اور اللہ کی طرف جانے میں کون میرے ساتھ چلے گا، دونوں صورتیں اس سے مراد۔ رہ گئے باقی دو سوال،
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ کون سے حالات تھے جس میں آپ نے حواریوں کو بلایا، اور حواری کون ہے؟ اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کے حالات کی بات جہاں تک ہے تو آپ دیکھیں کہ جب بھی اسلامی دعوت کسی بھی نبی نے شروع کی ہے، وہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر آن ورڈز آپ ہر نبی کی بات دیکھ لیں، اور قرآن میں جس نبی کا ذکر ہوا ہے ہر ایک کو آپ دیکھیں ان کے حالات تقریباً ایسے ہی تھے کہ ایک تو یہ ہے نا کہ ٹکراؤ ہو اور جنگ ہو، ایک طرف اہل ایمان ہوں، دوسری طرف اہل کفر ہوں، اور ان کا آپس میں مقابلہ ہو، اور مقابلے کے بعد جو ہے ایک دوسرے سے جیت جائے، پہلا دوسرے سے جیت جائے یا دوسرا پہلے سے جیت جائے، یہ ٹکراؤ ہو، اور اس صورت میں جب اہل ایمان کو غلبہ حاصل ہو جائے تو ہم کہیں اسلام کو فتح حاصل ہو گئی ہے، اور اگر کفار کو غلبہ حاصل ہو جائے تو ہم کہیں گے اسلام کو شکست ہو گئی۔ ایک تو یہ ٹکراؤ کی صورت ہے، اور اس ٹکراؤ کی صورت میں کسی کو کہنا کہ آؤ میرا کون مددگار ہے، اس وقت کوئی کسی کو مدد کے لیے نہیں پکارتا۔ یہ وہ سچویشن نہیں ہے جب اسلامی فوج جو ہے وہ کفار کی فوج سے ٹکرا رہی ہو، یہ وہ والا موقع نہیں ہے۔ اس موقع پر کوئی نہیں کہتا، کبھی کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ آؤ کون میرا مددگار ہے، کوئی میری مدد کرے، کسی نبی نے اس موقع پہ نہیں کہا۔ یہ ٹکراؤ کی صورتحال ہے ہی نہیں۔ اس ٹکراؤ کی صورت میں تو بس ہے ٹکرا جانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دشمن کے ساتھ آمنے سامنے ہونے کی یا جنگ لڑنے کی تمنا نہ کیا کرو، کبھی دل میں یہ تمنا نہ ہو کہ ہماری جنگ ہو جائے دشمن کے آمنے سامنے۔ البتہ جب کبھی جنگ ہو جائے، اللہ اکبر، ہو جائے تو پھر پیچھے نہیں ہٹنا، پھر چاہے اکیلے ہیں پھر آپ نے ڈٹنا ہے اور ڈٹ جانا ہے۔ حتیٰ کہ جب حنین کے اندر، غزوہ حنین میں بنو ثقیف اور بنو حوازن کے لوگ جو چھپے ہوئے تھے پہاڑوں میں، انہوں نے جب تیر برسائے، باوجود اس بات کے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس میں شامل تھے، لیکن وہ ایک دفعہ پاؤں اکھاڑنے اللہ کی حکمت تھی، اور وہ پاؤں اس لیے اکھڑے تھے کہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئی تھی، ان کے زبانوں پہ بھی آئی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو اس وقت جیت گئے تھے جب ہم 313 تھے، آج تو ہم 12,000 ہیں، تو آج ہمیں کون شکست دے گا؟ ان کا خیال تھا کہ افرادی قوت سے ہم کامیاب ہو جائیں گے، حالانکہ اہل ایمان کو اور مسلمانوں کو جو جنگ میں فتح ہوتی ہے وہ افرادی قوت اور وسائل کی وجہ سے نہیں ہوتی، وہ اللہ کی مدد سے ہوتی ہے۔ اور جب کبھی یہ بھروسہ شفٹ ہو جاتا ہے، جب کبھی افرادی قوت زیادہ ہو یا وسائل زیادہ ہوں، تو بھروسہ اس طرف منتقل ہو جاتا ہے کہ ہمارے پاس تو بڑی طاقت ہے، ہمارے پاس تو وسائل بہت ہیں، اور جو ہی بھروسہ اس طرف منتقل ہوتا ہے اللہ کی مدد ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ اور یہی ہوا بعد، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود، صحابہ کرام پاک باز ہستیاں، لیکن زبان سے ہی بات نکلی کہ آج کون ہمیں شکست دے گا، اوپر سے ایک دم جو ہے وہ ایسی تیروں کی بچھاڑ ہوئی، لشکر کے پاؤں کھڑ گئے۔ اللہ، اس موقع پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ آؤ لوگوں آ کے میری مدد کرو، اللہ، یہ نہیں فرمایا۔ یہ جنگ کا جملہ ہے ہی نہیں۔ احد کے اندر کیا حالات ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے یہ نہیں کہا کہ آؤ میری مدد کرو، نہ آپ نے وہاں فرمایا۔ البتہ اس کا جو سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ ڈٹ گئے اور آپ نے کھڑے ہو کے آپ نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے کہ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کی اولاد ہوں اور میں اللہ کا نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ گویا بھلے اکیلے ہوں لیکن ڈٹ گئے، مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی مدد ہے بس۔ اس وقت لوگوں کو کہنا کہ من انصاری اللہ کونوا انصار اللہ، اس وقت نہیں کہا جاتا، یہ اس وقت کا جملہ ہی نہیں، یہ اس وقت کا جملہ ہے کہ جب کوئی داعی ہو یا کوئی نبی ہو، اس کی زندگی میں ایک ایسا موقع آتا ہے جب اس کے اپنے بھی اس کے ساتھ نہیں ہوتے، وہ بعض اوقات اکیلا کھڑا ہوتا ہے، بعض اوقات اس کے ساتھ 2-4 لوگ ہوتے ہیں، اور ایک غالب اکثریت جو ہے اس کو نہ ماننے والوں کی موجود ہوتی ہے۔ اس موقع پر وہ کوشش کرتا ہے کہ مجھے ادھر ادھر سے اللہ کی طرف بلانے میں
دعوت اللہ میں مجھے مددگار مل جائیں۔ اور اس موقع پر ہر نبی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ہم دیکھتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ٹکراؤ کی نوبت تو کبھی آئی نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جنگ تو کی کوئی نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ حالات ضرور آئے کہ جو حالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے تھے، کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا ہے تو بنی اسرائیل کی جو غالب اکثریت ہے وہ تو ان کے خلاف تھی، یہودی تو سارے ان کے خلاف تھے۔ انہوں نے کون کون سی سازش نہیں کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف۔ اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو تنہا محسوس کر رہے تھے تو انہوں نے اس وقت آواز لگائی تھی من انصاری اللہ۔ انہوں نے حواریوں سے کہا تھا کہ کون ہے جو میرا مددگار ہوگا۔ یہ گویا سچویشن یہ بتاتی ہے کہ یہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہلوایا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات اتاری یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، تو یہ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مضبوط کرنے والا موقع ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قوت کی ضرورت تھی، افرادی قوت کی ضرورت تھی، ان کے ساتھ لوگوں کو جڑنے کی ضرورت تھی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ کی ابتدا، مدینہ منورہ کا جو ابتدائی دور ہے، اس میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قوت کی ضرورت تھی، اور جو فوج در فوج لوگ آنا شروع ہوئے ہیں یہ تو فتح مکہ کے بعد آنا شروع ہوئے، اور اس سے پہلے تو ایسے ہی تھا، تھوڑے تھوڑے لوگ آتے تھے۔ اور خاص طور پہ مکے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو مختلف میلوں میں جا کر، مختلف جگہوں پہ جا کر، حج کے وفود میں جا کر، مختلف جگہوں سے آنے والے لوگوں میں جا کر آپ ہمیشہ ہر ایک سے یہ کہا کرتے تھے کہ کوئی ہے جو میرے اس مشن کے اندر میری مدد کرے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گویا وہ جو کونوا انصار اللہ، کہ تم بن جاؤ اللہ کے مددگار، تو یہ ایک دعوت جو ہے ٹکراؤ کی صورت پیدا ہونے سے پہلے کسی بھی نبی، کسی بھی داعی کے ہاتھ مضبوط کرنا، کیونکہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، جو نبیوں کا مشن جاری رکھے ہوئے علماء ہوتے ہیں اور جو داعی ہوتے ہیں، وہ بھی اصل میں اسی سلوک کے مستحق ہوتے ہیں کہ ان کے بھی ہاتھ مضبوط کیے جائیں، ان کا دست و بازو بنا جائے، خاص طور پر اس وقت جب ان کے اندر کمزوری ہو، جب وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کر رہے ہوں، اس وقت ان کو تو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، کونوا انصار اللہ، تم سب اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ گویا اللہ کے مددگار بننے سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی طرف دعوت اللہ کے لیے نبی کے مددگار بن جاؤ، یا اللہ کی طرف جانے کے لیے مددگار بن جاؤ۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے حالات ہوئے تھے، وہ بھی تنہا تھے، غالب اکثریت خلاف تھی، حتیٰ کہ جو مجسٹریٹ تھا، جو اس وقت کا قاضی تھا، اس وقت کی جو عدالتیں تھیں، وہ سب خلاف تھیں، سارا سسٹم، سارا نظام خلاف تھا۔ کونوا انصار اللہ۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، حواریوں سے جا کے کہا من انصاری اللہ، جیسے انہوں نے کہا تھا ایسے تم بھی اللہ کے مددگار بنو۔ اب وہ حواری کون ہیں؟ اس کے لیے پہلے بھی یہ بات عرض کی جا چکی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اصل میں جب دعوت دیتے رہے بنی اسرائیل کے سارے لوگوں کو، اور ان میں سے اکثریت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گئی، اور پھر ان کے قتل تک کے درپے ہو گئے، اور انہوں نے آپ کی والدہ محترمہ پر بھی الزام لگا دیا، اور مختلف طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا بھی، تکذیب بھی کی، اور ان کی تحقیر بھی، تذلیل کرنے کی کوشش بھی کی، انسلٹ بھی کی، اور ان کے خلاف ہر سازش جو ہے لوگوں نے، یہودیوں نے کی، ان کو پھر قتل تک کرنے، اور اب بذام خود قتل کر بھی دیا۔ اور وہ آج تک یہودی تو کہتے ہیں قتل کر دیا، عیسائی بھی کہتے ہیں کہ قتل ہو گئے تھے، یہ تو قرآن کہتا ہے کہ وہ قتل نہیں ہوئے تھے، وما قتلوہ یقینا، یقینی بات ہے کہ وہ قتل نہیں ہوئے تھے۔ اب یہ ان حالات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے حواریوں سے جا کے کہا تھا، اور حواری کون ہیں؟ حواری سے مراد
جو مرادی طور پر اہل عرب نے، اہل لغت نے اور مفسرین نے جو ترجمہ کیا ہے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ ایک مخلص دوست اور بے غرض مددگار، مخلص دوست اور بے غرض مددگار ہوگا تو وہ حواری ہوگا۔ اور یہ معنی ڈیرائیو کیسے ہوتا ہے؟ ڈیرائیو اس طرح سے ہوتا ہے کہ حارا یحور سے، حواری جو ہے اس کا مادہ ہے ہار، ہا الف اور را۔ اچھا، ہارا یحورو ایک ایسے عمل کو کہتے ہیں کہ اگر کپڑا دھویا جائے اس طرح دھویا جائے کہ اس کو انتہائی سفید نکال دیا جائے، ان دھو کے اس کو انتہائی سفید نکال لینا، اس کو کہتے ہیں ہارا یحورو۔ اسی سے لفظ حور بھی اسی سے ہے، حور کا معنی بھی سفیدی۔ اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنتی عورتوں کی ایک قسم بتائی ہے کہ وہ خواتین ہوں گی، اور ان کا حلیہ بتایا ہے کہ اس طرح کی ہوں گی اور اس طرح کی سفید ہوں گی اور اس طرح کی ان کے رنگت ہوگی، اور اس لیے ان کا جو ہے نام بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حور فرمایا، گویا وہ سفیدی کے اعتبار سے وہ بے مثل ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مخلوق بنائی۔ تو جو شخص یہ کام کرتا ہے نا، میل کچیل دور کر کے سفیدی نکالتا ہے، اس کو حواری کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے لوگوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اصل میں جن حواریوں سے جا کے کہا تھا، وہ حواری سے مراد اس وقت دریائے گلیلی، جو بحیرہ طبریہ جس کو کہا جاتا ہے، بحیرہ طبریہ کے ارد گرد جو دھوبیوں کی بستیاں تھیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پاس چلے گئے تھے اور ان دھوبیوں کی بستیوں میں جا کے آپ نے دین کی دعوت دی تھی، بالکل اسی طرح جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے نکل کر طائف میں جا کے لوگوں کو دین کی دعوت دی تھی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی وہاں سے نکل کر یعنی ناصریہ نامی بستی تھی، پھر یعنی فلسطین سے کوئی کے ساتھ ہی وہ بحیرہ طبریہ ہے، تو وہاں آپ چلے گئے اور وہاں جا کے ان بستیوں میں جو لوگ دھوبی تھے پیشے کے اعتبار سے، تو حواری کا ایک معنی تو ہوگا کہ جو پیشے کے اعتبار سے دھوبی تھے، ان کو جا کے آپ نے دعوت دی، ان میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مددگار اللہ تعالیٰ نے کھڑے کر دی۔ ایک تو معنی اس کا یہ۔ دوسرا میں نے عرض کیا کہ اس کا معنی ہے، اصل معنی جو ڈیرائیو ہوتا ہے اس سے اصطلاحی طور پر، وہ ہے مخلص دوست اور بے غرض مددگار، جس کو کوئی فائدہ اور بغیر کسی فائدے کی توقع کے کوئی انتہائی اخلاص کے ساتھ مدد کرے، اس کو حواری کہتے ہیں۔ اور وہ معنوی طور پر اس لیے اس کو اس سے ڈیرائیو کیا گیا ہے کہ حواری چونکہ میل کچیل دور کر کے ایک سفیدی اور خالص رنگت کی کو ریفلیکٹ کرتا ہے، اس لیے جو حواری ہوگا وہ گویا بغیر کسی میل کچیل کے، بغیر کسی کنٹیمنیشن کے، بغیر کسی اپنی کھوٹ کے، بغیر کسی اپنی غرض کے، وہ ایک خالص دوست ہوگا، اس لیے اس کو حواری کہتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کے اندر آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی حواری ہوتا ہے، اور اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہر نبی کا کوئی دھوبی ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے ہر نبی کا کوئی نہ کوئی مخلص اور مخلص دوست اور بے غرض مددگار ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خاص طور پہ آپ کے جو قریبی صحابہ تھے، تو آپ نے ہر صحابی کے بارے میں انڈیویجولی بھی، ایک تو کلیکٹیولی اللہ تعالیٰ نے سارے صحابہ کرام کے بارے میں قرآن میں جگہ جگہ سرٹیفکیٹس دے دیے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کے لیے خاص باتیں فرمائیں، جیسے ابو بکر کے بارے میں فرمایا صدیق علی ھذا القیاس۔ تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لکل نبی حواریًا، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی حواری یعنی مخلص دوست ہوتا ہے، بے غرض مددگار ہوتا ہے۔ وَإِنَّ حَوَارِيَّ الزُّبَيْرِ بْنُ الْعَوَّامِ، میرا جو مددگار ہے اور میرا جو مخلص دوست ہے، میرا حواری جو ہے وہ زبیر بن عوام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بخاری شریف کے اندر۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا، تو وہ لوگ بھلے تاریخی اعتبار سے پیشے کے طور پر انہوں نے دھوبی یعنی کپڑے دھونا اختیار کیا وہ ہو، لیکن خلوص کے اعتبار سے
وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخلص دوست اور بے غرض مددگار تھے. اسی وجہ سے ان کو حواری کہا گیا اور وہ حواری کہلائے. اور انہی معنوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر بن عوام کو حواری کہا. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے جیسے ان کے مخلص دوست اٹھ کے کھڑے ہو گئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور ان کو پھر کسی چیز نے ان کو ان کے قدموں میں لغزش نہیں آنے دی کسی بھی چیز کی وجہ سے. وہ ڈٹے رہے مستقل مزاجی کے ساتھ، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہودیوں نے قتل کرنے کی سازش کی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا، لیکن وہ حواری جو تھے ان کے پایہ استقامت میں پھر بھی لغزش نہیں آئی، وہ پھر بھی ڈٹے رہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی تعلیمات جو ہیں اس کو آگے پہنچاتے رہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے دوست، ایسے مخلص دوست جو ہیں وہ ایسے اسلام کو مددگار چاہیے ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ اللہ تعالیٰ ہر نبی کے ساتھ کھڑے کر دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسے لوگ کھڑے کیے. اور انہی معنوں میں یہ ایک اہل ایمان کو اللہ کا مددگار بننے کے لیے، کیونکہ وہ جو کامیابی ہے وہ انہی کو ملتی ہے جو ایمان لاتے ہیں اور مددگار بنتے ہیں. فرمایا ہوا کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا حواریوں سے کہ من انصاری اللہ، قال الحواریون نحن انصار اللہ، اور حواریوں نے کہا تھا ہم اللہ کے مددگار. وہ ڈٹ کے کھڑے ہو گئے تھے. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ فرمایا فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ. ایک گروہ جو ہے وہ تو ایمان لایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، وکفرت طائفہ، لیکن ایک بہت بڑا گروہ تھا جس نے ایمان کا اظہار نہیں کیا. جو یہودی تھے انہوں نے ایمان کا اظہار نہیں کیا. فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم فاصبحوا ظاہرین. اللہ اکبر. پھر ہم نے قوت دے دی، فأیدنا، تائید کر دی. تائید کرنے کا مطلب ہوتا ہے اس کی طاقت کے ساتھ مدد کرنا. تو ہم نے قوت دے دی الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان والے تھے، علی عدوہم، ان کے دشمنوں پر. پھر اللہ تعالیٰ قوت عطا کر دیتا. فاصبحوا ظاہرین. پھر وہ جو لوگ تھے نا ایمان رکھنے والے، وہ پھر کامیاب ہو گئے. فاصبحوا ظاہرین، یہ غالب ہونے والے ہیں. اب اس میں گویا خوشخبری ہے کہ جو کونوا انصار اللہ پر عمل کریں گے نا، جو اللہ کے مددگار بنیں گے، اور اللہ کے مددگار بننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین کے مددگار بنیں گے، اور جو اللہ کے دین کے مددگار بنیں گے وہ بالآخر کامیابی ان کا مقدر ہوگی. یہ گویا اس پوری آیت کا معنی ہے، شروع سے لے کر یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اور آخر پہ فاصبحوا ظاہرین. تو گویا جو بھی اللہ کا مددگار بنے گا دعوت اللہ میں، نبی کے ساتھ چلے گا، نبی کے مشن کو لے کر جائے گا، یا پھر وہ اللہ کی طرف جانے میں اور اللہ تعالیٰ کی رضا مندی چاہنے میں جو اپنا تن من دھن لگا دے گا، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ فاصبحوا ظاہرین، وہ کامیاب ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ان لوگوں کے اندر شامل کرے. تو یہ وہ والا اصل میں موقع ہے جب نبی یہ بات کرتا ہے من انصاری اللہ. یہ موقع ہی وہ ہے کہ جو خاص ابتلاء کا موقع ہے، اور اس ابتلاء کے دور میں چاہے اصل میں یہ ابتلاء نبی پر نہیں ہوتی، یہ ابتلاء اصل میں اللہ کے دین پر ہوتی ہے جس کا وہ نمائندہ ہوتا. اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد، جیسے میں نے عرض کیا کہ جو دین کا علم اٹھا کر علماء دین پھرتے ہیں، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، جو دین کے ابلاغ اور اشاعت کے ذمہ داران ہیں، ان کے ساتھ ان کو بھی ہر دور میں، ہر آزمائش کے دور میں ان کو بھی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. لہذا ان کا مددگار بننا ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص اللہ کے دین کا مددگار بنے اللہ کے نبی کے ساتھ. تو کوئی شخص اللہ کے دین کا مددگار بنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کبھی بھی کسی بھی دور میں وہ اللہ کے دین کا مددگار بنے تو کوئی کامیابی اس کا مقدر ہوگی. اور اس کا تعلق ابتلاء اور آزمائش کے ساتھ ہے. اور اس کی وضاحت جو ہے وہ کسی حد تک اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یعنی ایک حوالہ دیا ہے سورہ آل عمران کے اندر. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 186 ہے غالباً. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. تمہیں آزمایا جائے گا، تمہاری آزمائش کی جائے گی، تمہارے مالوں میں بھی اور تمہاری جانوں میں بھی تمہاری آزمائش کی جائے گی. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. اور تم
ان لوگوں کی طرف سے جو اہل کتاب ہیں تم سے پہلے، جن کو کتاب دی گئی، ان کی طرف سے بھی اور مشرکین کی طرف سے بھی، یعنی دیگر جو غیر مسلم ہیں ان کی طرف سے بھی تم اذن کثیرہ، تمہیں بہت بڑی تکلیف پہنچائی جائے گی، اور تم سنو گے اور تم یہ دیکھو گے، تمہارا یہ انٹریکشن ہوگا کہ تم ان کی طرف سے بہت بڑی تکلیف جو ہے وہ برداشت کرو گے، دیکھو گے۔ اذن کثیرہ، اللہ اکبر۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور اگر تم ڈٹے رہو گے اور اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے بچو گے، ان ذالک من عزم الامور، تو یہ ہے اصل میں عزیمت کے کام۔ تو عزیمت کا کام کیا ہے؟ ہر دور میں جب اسلام ابتلا میں ہو، جب اسلام کے اوپر پورا اس طرح کا وقت آئے کہ جو غیر مسلم ہیں وہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی تکلیف کا باعث بنے ہوئے ہوں، اذن کثیرہ، تو بہت بڑی تکلیف کا باعث بنے ہوئے، تو اس وقت اسلام کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا، اسلام جب آیا تھا تو اجنبی تھا، اس کو کوئی پہچانتا ہی نہیں تھا۔ جیسے معاشرے کے اندر کوئی کسی گاؤں میں کوئی اجنبی مہمان آ جائے نا کہیں اور سے، اور کوئی پہچانتا ہی نہیں، کوئی واقف ہی کوئی نہیں بنتا تھا اس کا۔ اللہ اکبر۔ اور شروع کے جو اسلام کے دن ہیں، آپ اندازہ کریں اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا آپ کے جو ساتھی ہوں، جتنے بھی، ان کو کتنی مصیبتیں، کتنی مشکلات پیش آئیں۔ اللہ، بدأ الاسلام غریبا، اسلام جب آیا تھا تو اجنبی تھا، کوئی نہیں اس کو پہچانتا تھا۔ وسیعود غریبا، اور قرب قیامت پھر ایک وقت آئے گا کہ اسلام پھر اجنبی ہو جائے گا، اس کو کوئی نہیں پہچانے گا۔ اچھا، وہ یہ موقع ہوتا ہے کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بننے والا موقع اصل میں ہوتا ہی وہ ہے جب اسلام ابتلا میں ہوتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، ایسے جو اجنبی ہیں، جن کو لوگ جو ہیں وہ اجنبی سمجھیں اور معاشرے سے سمجھیں کہ یہ کسی اور معاشرے کے لوگ ہیں، اور وہ معاشرے میں فٹ نہ آئیں، معاشرے کا چال چلن ایسا ہو، طور طریقے ایسے ہوں، اسلام والے لوگ اس میں فٹ نہ ہوں، اجنبی لگے۔ اللہ، یہ کہاں سے آ گئے؟ لوگ پہچاننے سے انکار کریں، اور ہر جگہ وہ اجنبیت محسوس کریں۔ اگر ایسی صورتحال ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طوبیٰ للغرباء، ایسے اجنبیوں کے لیے تو خوشخبری ہے۔ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے، اور ایسا کردار ادا کرنا وہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص اللہ کا مددگار ہونے کا کردار ادا کر رہا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے، تو پھر اس کا نتیجہ یہ یقیناً ہوگا فَأَصْبَحُوا ظَاہِرِينَ، کہ اللہ تعالیٰ غلبہ عطا کر دے گا۔ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے سورہ صف مکمل ہوئی، اور اس کے بعد سورۃ الجمعہ ہے۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا